السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ رمضان کا پہلا دن ہے، پہلا روزہ ہے اور پہلی افطاری ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے بلاگ میں کہا کہ ٹائم نہیں ملتا مجھے شوٹ کرنے کا بھی نہیں، اور اتنا زیادہ آفس میں بھی کام ہوتا ہے، اور پھر جب گھر جاتے ہیں پھر اتنی ہمت نہیں رہتی، انرجی نہیں رہتی انسان میں کہ وہ جائے پھر ایڈیٹنگ کرے۔ اور رمضان میں تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ تراویح پڑھنی ہوتی ہیں۔ تو یہ آفس میں تھی تو فرو نے 5-6 بار کال کر کے اس نے کہا تھا کہ پہلی افطاری ہمارے گھر پہ ہی کرنا، تو لیٹ ہو گیا تھا، تو پھر بہت زیادہ لیٹ میں ان کے وہاں چلی گئی۔ میں تھوڑا سا افطاری کر لیا تھا کچھ فرینڈس کے ساتھ، پھر میں وہاں چلی گئی اس کے گھر، تو پھر اس نے کہا کہ افطاری کرنے جاتے ہیں۔ کورمنگلہ میں ایک اسٹال لگتا ہے، ہر رمضان میں لگتا ہے، تو پھر وہاں ہم آ گئے۔ تو یہ یہاں پہ الگ طریقے کا ہوتا ہے، چکن کا، مٹن کا، اور سویٹس رہتے ہیں یہاں پہ، کچھ جوس رہتے ہیں یہاں پہ۔ تو یہاں پہ پچھلے سال بھی آئے تھے، ہر سال یہاں پہ مسلم لوگ آ جاتے ہیں، تو یہاں پہ آ گئے۔ تو میرا واقعی میں میرا موڈ نہیں تھا کچھ کھانے کا، کچھ بھی نہیں، کیونکہ اوپر سے گرمی تھی، اوپر سے میرا پیر بہت لمبا تھا، وہ میرے جوتے کے نیچے جا رہا تھا، تو بالکل بھی موڈ نہیں تھا۔ میں نے وہاں پہ کچھ زیادہ نہیں کھایا، میں نے بس شربت پیا، تو بس، اور ایک میٹھا میں نے کھایا، چکن وکن میں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ پھر ہم نے لے لیا، ہم نے چکن کباب لے لیا اور تیتر لے لیا ہم نے، تو وہ سب لے لیا، ہم نے پیک کروا دیا، ہم نے کچھ نہیں وہاں پہ کھایا۔ تو پھر وہاں سے ہم نکل رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بہت بھیڑ بھی ہے اور گرمی بھی بہت لگ رہی ہے، اور گھر بھی پہنچنا ہے، دیٹس ویری امپورٹنٹ، کیونکہ نماز بھی ہونی ہے، اور پھر ٹائم کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ شربت ہے، ایک تو محبت کا شربت ہے، یہ یہاں پہ بہت فنی ہے، محبت کا شربت اچھا رہتا ہے، کافی اچھا رہتا ہے پینے میں، یہی سب سے زیادہ اچھا۔ واٹر میلن مجھے کچھ زیادہ خاص نہیں لگا۔ تو یہاں پہ پھرنی تھی، تو فرو اسی پھرنے کا وہ کر رہی تھی سر سے کہ ایسے تھوڑا سا کم ریٹ میں دو، بار اس نے کہا کہ نہیں، یہ شادی کی پھرنی ہے تو نہیں ہو پائے گا۔ اور آج کیا ہوا نا، آج نوٹس کیا ہم نے کیا کہ پچھلے رمضان سے آج کے رمضان میں تو انہوں نے ہر ایک چیز کا پرائس زیادہ کیا ہے، تو ہر ایک، چاہے وہ شربت ہو، چاہے وہ بکلاوا ہو، کوئی بھی چیز انہوں نے زیادہ پرائس کر دیا ہے۔ تو یہاں پہ پھر ناکامیاب ہوتے ہوئے کچھ نہیں کر پائی، پھر ہم وہاں سے واپس نکلے، مجھ میں سچی میں انرجی نہیں تھی، تو پھر اسی میں تو پھر ہم واپس نکلے۔ یہاں پہ اینڈ میں پھر سے وہ شربت دوسری بار اس نے لے لیا۔ تو یہاں پہ ہمیں
کشمیری چائے ملی سماور میں جو یوزولی کشمیری لوگ بناتے ہیں. پہلے تو لائک پورا ہر ایک گھر میں لائک سماور میں ہی بنتی تھی، لیکن اب تھوڑا سا کم ہو رہا ہے. تو یہ دونوں سماور ہیں. تو یہ ابھی قہوہ بنا رہے ہیں. لائک بہت زیادہ لوگ تھے وہاں پہ، بہت زیادہ. تو یہ شوگر کچھ بھی ایڈ نہیں کر رہی، یہ اس میں شہد ایڈ کر رہے ہیں. تو یہ دیکھ لیجئے آپ، شہد پلس اس میں یہ روز پیٹلز ایڈ کر رہے ہیں. تو بہت ہی اچھا رہتا ہے، اٹس گڈ فار ہیلتھ. تو اس کے بعد یہ میں سمجھا رہی تھی دوست کو، یہ دو سماور ہیں ایک جیسے ہی ہیں. تو اس میں نون چائے ہے، نمکین چائے. تو جو یہ والا سماور ہے اس میں قہوہ بنتا ہے، اور جو نمکین چائے وہ زیادہ کشمیر میں لوگ پیتے ہیں، لیکن صبح بھی اور شام بھی، اس کے بغیر صبح نہیں ہوتی ہماری. اور قہوہ بھی بنتا رہتا ہے، بٹ زیادہ شادیوں پہ کوئی فنکشن ہو تو تب قہوہ بنتا ہے. تو بہت بھیڑ تھی یہاں پہ، بہت لوگ آ رہے تھے کیونکہ بہت فیمس ہے، پورے انڈیا میں بہت فیمس ہے قہوہ. بٹ ہاں اگر آپ کہیں پہ جاؤ گے لائک کہیں بنگلور کی شاپ پہ، ٹی شاپ پہ، تو وہاں پہ اتنا پیور اوریجنل قہوہ آپ کو نہیں ملے گا جتنا کشمیری لوگ خود آپ کو لائک بنا کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو کورمنگلا میں ملے گا. مسجد جو ہے نا، معمور مسجد نام ہے اس کا، اس کے سامنے انہوں نے لگا کے رکھا ہے. تو وہاں پہ آپ کو یہ مل سکتا ہے، آپ بھی انجوائے کر سکتے ہیں قہوہ پی کے. یہ ہم نے چائے پی، نون چائے، اور یہ اب اس کو بھوک چڑھ گیا. اس کو کھانا نہیں ہے، بھوک نہیں ہے اس کو، بس اس کو جانا ہے، اس کو کیک کھانا ہے کانٹینٹ کے لیے. مجھے کانٹینٹ کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بٹ اسٹل اس لڑکی کو چاہیے. کیا کھانا آپ کو کرو؟ یہ چھوٹا سا کچھ کھانا کیونکہ ہم نے بہت میٹھا کھایا ہے. ہاں ہاں نائس ہے نا. چلیے اب ہم گھر کی اور نکلتے ہیں. ہم نے سوچا کہ جلدی نکل جائیں گے، جلدی پہنچ جائیں گے، پھر آرام بھی کر پائیں گے، کیونکہ پتہ ہے سحری میں پھر جلدی آنکھ نہیں کھل پاتی. تو بس کیا ہی کہوں میں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں پھر سے اس بابرکت، اس پاک مہینے سے ہمیں نوازا. سچی میں ہمیں پھر سے اور ایک موقع ملا کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں، ہم کچھ اچھا کریں. جو بھی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، سدھار لیں ہم خود کو. پتہ ہے کہ نو ون از پرفیکٹ، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے، ہم بھی جانتے ہیں کہ انسان پرفیکٹ نہیں ہے. بٹ ہم توبہ کر سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جا سکتے ہیں، ہم گڑ گڑا سکتے ہیں، ہم رو سکتے ہیں اللہ کے پاس. پھر کیا کچھ ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے. تو یہ تو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کو کچھ نہیں ہوگا، چاہے ہم نماز پڑھے یا نہ پڑھے، ان کو کچھ نہیں ہونے والا. بٹ ہماری زندگی میں بہت گہرا اثر پڑے گا. جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ایک سجدہ، بس وہ ایک سجدہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ہر ایک دعا قبول کرتا ہے. جو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے مانگو صحیح وقت پہ، ہر ایک چیز کا ایک صحیح وقت ہوتا ہے. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم دعائیں مانگتے رہتے ہیں تو بندہ اس میں اتنا صبر نہیں رہتا، وہ نا امید رہتا ہے کہ میں اتنی دیر سے، اتنے سالوں سے میں دعا مانگ رہا ہوں، دعا قبول نہیں ہو رہی. بٹ اللہ
اللہ کو پتہ ہے ہمارے لیے صحیح کیا ہے، ہمارے لیے غلط کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، وہ خالق ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا ٹھیک ہے، اور وہ کر دیتا ہے۔ اگر کیس ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو بس ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ اور لکھا ہوگا، بہتر لکھا ہوگا، اس سے بہتر لکھا ہوگا۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کی بہت پسندیدہ مخلوق ہیں، تو وہ ہم پہ کبھی ظلم نہیں کرے گا۔ یہ ہم ہی انسان ہیں جو ہم خود پہ ظلم کرتے ہیں۔ تو ہر ایک سے غلطیاں ہوئی ہیں، میں نہیں کہتی ہوں کہ میں پرفیکٹ ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، بٹ اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ، وہ ہر ایک گناہ معاف کرنے والا ہے، ہر ایک چھوٹے سے بڑا گناہ معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ سب چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے۔ مجھے پتا، مجھے بولنا نہیں آتا زیادہ، بٹ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ کیا میسیج دینا چاہتی ہوں میں۔ تو یہی سب ہے، رمضان ہے، اچھا کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا کرو۔ یہ صرف نہیں کہ رمضان ہے بس اسی میں ہم اچھا کریں، پورا سال، پوری زندگی بھر ایک عادت بناؤ کہ جب بھی گناہ کر رہے ہو اللہ کے پاس جب وہ ضمیر ہوتا ہے نا، وہ نہیں مرنا چاہیے کبھی ہمارے اندر کا۔ بس وہ ایک بار مر گیا نا تو بہت دقت ہوتی ہے انسان کے لیے، کیونکہ جب بھی وہ گناہ کرتا ہے پھر اس کو جب عادت ہو جاتی ہے نا گناہوں کی، پھر اس کو نہیں لگتا کہ میں گناہ کرتا ہوں۔ وہ احساس ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے۔ اور پلیز فلسطین، غازہ، ان لوگوں کو یاد رکھے اپنی دعاؤں میں۔ وہ ہم جانتے ہیں کہ ان پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، بٹ ہم کچھ نہیں کر پا رہے، بس ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ بس ہاں، ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ایٹ لیسٹ اطمینان مل جائے ہمیں ان کے لیے دعا کرنا، اور پوری امت کے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے بچائے، ہر ایک مشکلات سے بچائے، ہر ایک ہماری مشکلات کو آسان کر دے۔ آمین۔ چلیے ملتے ہیں کل نئے ایک ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔